ماڈل ٹاؤن مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ مجھے انتہائی خوشی حاصل ہو رہی ہے کہ میں میاں شہباز شریف صاحب کو صحت مند دیکھ رہا ہوں اور اللہ تعالی ہمیشہ ان کو صحت و سلامتی نصیب فرمائے۔ ہم نے ملک کی سیاسی صورتحال پر گفتگو کی ہے، جس کا اظہار محترم میاں صاحب نے اپنے الفاظ میں کیا۔ میں 100% اس کی تائید کرتا ہوں، لیکن میں اپنی گفتگو کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارا تمام اپوزیشن جماعتوں کا متفقہ موقف کہ یہ حکومت ناجائز ہے، یہ دھاندلی کی پیداوار ہے، اس کی آئینی حیثیت نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ اپنی کارکردگی کی بنیاد پر ایک نااہل حکومت اور ناکام حکومت ثابت ہو چکی ہے۔ آج ملک کا غریب طبقہ، بے روزگار نوجوان، عام آدمی جس معاشی کرب میں مبتلا ہے، مہنگائی کے حوالے سے، بے روزگاری کے حوالے سے، تاجر طبقہ ہو، کاروبار کا بڑا طبقہ ہو، چھوٹا تاجر ہو، ہر سطح پر اساتذہ ہوں، ڈاکٹرز ہوں، وکلاء ہوں، کسی شعبے میں بھی جائیں وہاں پر ایک مایوسی چھائی ہوئی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تعطل کا وقت آیا، اور اس تعطل کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے ملک کی سیاست میں کچھ جمود سا آیا، کچھ خاموشی سی آئی، لیکن اب ہم نے اس خاموشی کو توڑنا ہے۔ اب یہ خاموشی مزید برقرار نہیں رہے گی، اور جیسے کہ میاں صاحب نے فرمایا، عید کے فوراً بعد رہبر کمیٹی کا اجلاس، جس میں آئندہ کا لائحہ عمل، اور پھر اس کے بعد تمام سیاسی قیادت کے آل پارٹیز کانفرنس، اور اس میں حتمی لائحہ عمل، اس کے بارے میں انشاءاللہ العزیز اب حتمی فیصلے سامنے آئیں گے۔ اور جو موقف تمام سیاسی جماعتوں نے آزادی مارچ کے پلیٹ فارم سے دیا تھا، اس کو ہم نے مزید اب آگے بڑھانا ہے۔ ماڈل ٹاؤن مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ایک بھرپور گفتگو کی، اور ہم یقیناً اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ موجودہ پی ٹی آئی کی حکومت ان 2 سالوں میں عوام کے مفاد کا خیال رکھنے میں، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے حوالے سے عام آدمی کو رعایت دینے اور مہنگائی سے بچانے کے لیے، بے روزگاری ہو، کاروباری حالات ہو، اور پاکستان کی معیشت کا معاملہ ہو، صحت عامہ کا معاملہ ہو، ہر حوالے سے یہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ حالیہ ہفتوں اور مہینوں میں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چینی کی قیمتیں آج آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ گندم کی کٹائی کا سیزن ابھی ختم نہیں ہوا کہ گندم کی قلت ہر طرف نظر آ رہی ہے، اور آٹا جو سرکاری نرخوں پہ مل رہا ہے وہ کھانے کے قابل نہیں۔ لوگ چکی کا مہنگا ترین آٹا لینے پر مجبور ہیں۔ پچھلے ہفتوں میں پٹرول کی قلت، اور پھر تاریخ کی سب سے بڑی پٹرول کی قیمت میں جو اضافہ ہوا، وہ اس حکومت کی بدترین گورننس کی مثال ہے۔ اسی حوالے سے آپ کئی دوسرے معاملات پر آپ غور کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان 2 سالوں میں مہنگائی آسمانوں پہ جا چکی،
डॉलर 170 रुपए के करीब जा पहुंचा और हमारी जो पैदावारी जो अहदाफ हैं वो हमारे बुरी तरह उसमें हम नाकाम हुए हैं। गंदम शॉर्ट हुई है, गंदम इंपोर्ट करनी पड़ रही है, चीनी 100 रुपये पे चली गई। ये सारे मामलात पाकिस्तान की तारीख़ में इससे बदतरीन गवर्नेंस ना अवाम ने पहले कभी देखी और इंशाअल्लाह खुदा करे कि आइंदा कभी इस तरह की एक बैड गवर्नेंस देखने में ना आए। इस हवाले से आज हज़रत मौलाना साहब से मेरी गुफ्तगू हुई और हमने ये तय किया है कि मुतहद्दा अपोजिशन को इस बारे में क्या लाएमल इख्तियार करना चाहिए। उसके लिए रहबर कमेटी का इजलास फिलफौर हमने बुलाया। इंशाअल्लाह रहबर कमेटी में वो तमाम पार्टीज़ के नुमाइंदगी होगी। वहाँ पर जो भी एक शेड्यूल बनेगा, जो भी नुकात तय होंगे, उसको पर इंशाअल्लाह हम ईद के बाद APC बुलाई जाएगी और उसमें फिर सारी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं गौर व फिक्र करके अपना एक मुकम्मल मरबूत एक जो प्रोग्राम है वो पाकिस्तान के अवाम के सामने पेश करेंगे कि ये हुकूमत नाकाम हो चुकी। अब इससे जान छुड़ाना वक्त की मैं समझता हूँ कि अव्वलीन ज़रूरत है। इनसे जान कैसे छुड़वाई जाएगी? क्या APC? अच्छा, मौलाना चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।